ہوگا. ہم ہی کو قاتل کہے گی دنیا, ہمارا ہی قتل عام ہوگا. ہم ہی کنویں کھودتے پھریں گے, ہم ہی پہ پانی حرام ہوگا. یہ جو سازشیں ہیں انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور آپ ڈرنے والے لوگ بھی نہیں ہیں. میں تو علن اعلان دیش کی پارلیمنٹ میں کھڑا ہو کر کے آپ کے حوالے سے بول کے آیا ہوں اور پورے ملک میں جا کے یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں, ایسا نہیں ہوگا, کبھی ایسا نہیں ہوگا, کبھی ایمان کا قرآن کا سودا نہیں ہوگا. نہیں, ایسا نہیں ہوگا, کبھی ایسا نہیں ہوگا, کبھی ایمان کا قرآن کا سودا نہیں ہوگا. ہمیں تم قتل کر دو شوق سے منظور ہے, لیکن شریعت کے کسی مدے پہ سمجھوتا نہیں ہوگا, نہیں ہوگا. لیکن ایک بات میں یہاں کھڑا ہو کے کہنا چاہتا ہوں, مسلم پرسنل لا بورڈ کے تمام ذمہ داران بیٹھے ہیں, ہمارے تمام سیاسی ساتھی بیٹھے ہیں, کہ حکومتوں نے آپ کو پریشان کرنے کے لیے, آپ کو پامال کرنے کے لیے اپنے طریقے بدل دیے ہیں, اپنے ہتھیار بدل دیے ہیں, تو آپ کو بھی لڑائی کے طریقے بدلنے پڑیں گے. آپ کو اپنی لڑائی کے طریقے بدلنے پڑیں گے, آپ کو اپنی بھاشا بدلنی پڑے گی. میں بہت ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں, اور یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں رانچی میں کھڑا ہوں. یہ وہ سرزمین ہے جہاں تقریباً 3.5 سال مولانا ابوالکلام آزاد نے نظر بند رہ کر کے گزارا ہے. ان آب و ہواؤں میں, ان فضاؤں میں مولانا آزاد کی خوشبو ہے, یہاں ان کے احساس ہیں. میں اس لیے یہاں کھڑا ہو کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں. میں نے جب دیش کی پارلیمنٹ میں اپنی تقریر شروع کی تھی تو اس سمے بھی مولانا آزاد سے شروع کی تھی. میں نے کہا تھا کہ 1947 میں جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ کھڑے ہو کر کے جب مولانا آزاد نے تقریر کی تھی اور یہ کہا تھا کہ کہاں جا رہے ہو, یہ ہے تمہارا ملک, یہاں تمہارے آباء و اجداد کی قبریں ہیں, تو لوگوں نے اپنے سروں کی گٹھریاں اتار کے رکھ دی تھیں. اور آج اسی جامع مسجد کی سیڑھیوں کے پاس سوئے ہوئے مولانا آزاد کو پھر سے صدا دینی پڑے گی کہ یہ میری قبر ہے, یہ سرکار کی جاگیر نہیں